السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ہاں، ناولز کو لائک اور کمنٹس بھی کیا کریں پلیز۔ ناول میرا پاگل پن، اس قلم خانی، پارٹ 5۔ مجھے گھر دے، گلی دے، شہر دے، اسی کے واسطے میں تو پیاسا ہوں۔ ہے دریا وہ ذریعہ ہے جینے کا میرے۔ آہستہ سے اس کا وجود بیڈ پہ آرام سے لٹا کے تابش اس کے چہرے کے ہر نقوش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کتنا معصوم چہرہ تھا جس پہ وہ پہلی ہی نظر میں دیوانہ ہو کے اپنا بنانا چاہتا تھا، لیکن قسم کی ستم ظرفی نے اسے اس پری پیکر کو کیا سے کیا کر دیا تھا۔ یہ لڑکی ہر بار اس کی ناک میں دم کرتی تھی اپنی شرارتوں سے، اور اب خوفزدہ سی لڑکی ہو گئی تھی جس کا اعتماد کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اسے یاد تھا وہ دن جب وہ جلدی گھر آیا تھا بغیر کچھ کہے، ویر کے کمرے کی طرف پہنچ کے ابھی وہ دستک دینے ہی لگا تھا کہ مہین بیگم اور ویر کی آواز پہ وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ ساری بات دروازے کے اس پار سن سکتا تھا۔ جیسے جیسے وہ ساری بات سنتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کے وہ ویر کا قتل کر دے جس کی وجہ سے سب تباہ ہوا تھا۔ اس کی محبت اس طرح سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہوئی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے خاموشی سے بغیر آواز پیدا کیے اپنے کمرے میں آتا جہاں وہ دشمن جہاں کھڑکی کے پاس کھڑی بہت محویت سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ تابش اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہوا تھا۔ نیچے ایک چھوٹا بچہ خاموشی سے جھولے پہ بیٹھا اداس سی شام کا ہی ایک حصہ لگ رہا تھا۔ تابش سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہے۔ سمرا، تابش کے کہتے ہی اپنے ہاتھ اس کی کمر پہ ٹکائے تھے۔ وہ جو خیالوں میں گم تھی ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ تابش کے ہاتھ جھٹکتی وہ بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی تھی۔ تابش ایک لمبی سانس خارج کرتا اس کے پاس جا کے بیٹھا تھا۔ وہ جو پاؤں ٹکرانے پہ پاؤں سمیٹنے لگی تھی، تابش نے اس کی ایک کوشش ناکام کی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری طرف دھیان دو گی؟ تابش کا رویہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرد ہو گیا تھا۔ کیوں سنوں میں آپ کی؟ ہمارے بیچ کوئی ایسا تعلق ہے جس میں ہم ایک دوسرے پہ یقین رکھتے ہوں؟ سمرا کے لہجے میں تلخی تھی۔ تابش نے ہاتھ کی مٹھیاں بند کر کے اپنے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں تم سے تاک کر بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے بیچ سب نارمل کرنا چاہ رہا ہوں سمرا۔ تابش ایک ایک لفظ چبا کے کہتا سمرا کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے اس کی بات نہ سننے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ لیکن مسٹر تابش اسفندیار، مجھے آپ میں یا آپ کی سو کالڈ باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق ہے، اور ویسے بھی میں خود آپ سے خلا لے لوں گی۔ سمرا کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب تابش نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی اور کھینچا تھا جس سے وہ سیدھا تابش کے بے حد نزدیک ہو چکی تھی۔ اپنے چہرے پہ وہ تابش کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی جو اس بات کی گواہ تھی کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ کیا کہا؟ خلا لوگی؟ بولو، جھٹکا دے کے پوچھا گیا تھا جس سے ایک راہ نکلی تھی سمرا کے منہ سے۔ ہاں لوں گی خلا، اس بے جوڑ رشتے میں مجھے نہیں رہنا، اور کیوں رہوں میں یہاں آپ جیسے پیتھک سائیکو کے ساتھ جو دوسروں کا غصہ آ کر مجھ پہ اتارتا ہے۔ آپ ایک سائیکو ہیں مسٹر۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ سمرا کی گال کی زینت بنا تھا، اور یہیں تابش کے اندر کا لاوا پھوٹ پڑا تھا۔ سمرا جو ابھی تک بے یقین تھی، نین کٹورے بھیگی پلکیں ہونٹ کا کنارہ تابش کے رنگ لگنے کی وجہ سے پھٹ گیا تھا جسے آج تک اس کے بابا نے نہیں مارا تھا، مارنا تو دور غصے سے ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ اس پہ مقابل شخص نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔
آئندہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے تو یاد رکھنا، جان کھینچ لوں گا، سمجھی مسز تابش سفندیار۔ کان کے پاس جھک کر ایک ایک لفظ پہ زور دیتا، تابش اسے وہیں پر چھوڑ گیا تھا۔ یہ الفاظ اس کی زندگی کی تلخ حقیقت تھے جس سے وہ ہر بار جان چھڑاتا تھا۔ بچپن سے اپنے باپ کے لیے اس نے یہی لفظ اپنی سگی ماں سے سنے تھے، جبکہ اسفندیار صاحب ایک بہت اچھے آدمی تھے، لیکن اس کی ماں نے نہ جانے کیوں ہر رات لڑائی کر کے انہیں یہی لفظ کہتی تھی، جس پہ دونوں کے درمیان دیر رات تک جھگڑا ہوتا، جس کا منفی اثر 7 سالہ تابش کے ذہن پر بہت اثر انداز ہوا تھا۔ آج سمرا لفظ اس کے لیے پگھلا شیشہ تھے، جس کی وجہ سے آج اس نے اپنی محبت پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ مر بھی جاتا لیکن سمرا کو خود سے کبھی دور نہ کرتا، اور وہ کیسے خلا کی بات کر رہی تھی۔ وہ پوری رات جہاں سمرا نے رو رو کے گزاری تھی، وہیں تابش نے باہر سڑک پر سگریٹ پہ سگریٹ پھونک کے گزاری تھی۔ یہ منظر ہسپتال کا تھا، جہاں ارشد صاحب ICU کے بیڈ پہ لیٹے اپنی بیٹی کو روتا دیکھ رہے تھے۔ روز ارم ان کو سمجھاتی، لیکن ان کے اندر کا غم انہیں کھائے جا رہا تھا۔ کیسے وہ اپنی گھر کو ایسے گھر ودا کر گئے جہاں اس پہ الزام لگانے والا شخص وہیں موجود ہے، لیکن ایک بیٹی کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا۔ پر اب تو ان کی اپنی زندگی اس چوراہے پر آ گئی کہ وہ اپنی دوسری بیٹی کے لیے ڈھال نہیں بن سکتے۔ ان کے پاس نہ اتنا وقت تھا، نہ اتنی زندگی تھی جس میں وہ ہمت کر کے اپنے جگر کی گوشے کا سامنا کر پاتے۔ انہی کے فیصلے کو مان کے وہ دوسرے گھر چلی گئی تھی، اپنے گھر کو چھوڑ کے، جہاں اس کے بچپن کی کلکاریوں کی اس کی چوڑیوں کی کھنک سے لے کر اس کی پائل کی چنکار کی آواز موجود تھی۔ اسے اپنی ماں سے یہ شوق ملنا تھا۔ خاموشی سے آخری بار وہ چلی گئی تو واپس مڑ کے آئی ہی نہیں۔ ارشد صاحب کو کینسر کا لاسٹ سٹیج تھا۔ سمرا کے نکاح والے دن ہی تو ارشد صاحب کو اپنی بیماری کا پتہ لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بچے کو رخصت کرنا چاہتے تھے، خوشی خوشی، لیکن شاید قسمت کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب ان کا کینسر لاسٹ سٹیج پہ تھا۔ جہاں انہیں روز پچھتاوا ہو رہا تھا، وہیں ان کی طبیعت روز بگڑنے لگی تھی۔ بابا پلیز ٹھیک ہو جائیں نا، ارم کی گلوکاری آواز پہ انہوں نے اپنا دست شفقت اس کے سر پہ رکھا تھا۔ میرا بہادر بیٹا ہے نا، میرے بعد اپنا خیال رکھنا۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، جس پہ وہ انہیں خاموش کرواتی ڈاکٹر کو لینے پہنچی تھی۔ ڈاکٹر جو معائنہ کر رہے تھے ان سے اجازت لیتی وہ تھوڑی دیر کے لیے ریسیپشن پہ آئی تھی، جہاں سمرا کے ڈیورس کا معلوم کرتی وہ تابش کا نمبر ڈھونڈنے کا کہہ رہی تھی، جس پہ ریسیپشن کے بار بار انکار کرنے پہ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتی وہ بینچ پہ آ کے بیٹھ گئی تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ سسکنے لگی تھی۔ ڈاکٹر جو ابھی بھی ارشد صاحب کو سکون اور انجیکشن دے کر آئے تھے، سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ لمبی سانس کھاٹ کرتے ہوئے ایک سیٹ کے فاصلے پر اس کے پاس بیٹھے جو مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں مس؟ وہ جو رو رہی تھی، مردانہ آواز پہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تھا، جہاں ڈاکٹر اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی آپی کو بلانا ہے اور ان کا نمبر نہیں دے رہی۔ وہ ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کرتی وہ سامنے بیٹھے ڈاکٹر کو ایک معصوم بچی لگ رہی تھی۔ تب آپ کا فون کدھر ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔ چہرہ جھکا کے وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے واقعی اس کا کوئی جرم ہو۔ ہم چلیں میرے ساتھ؟ جی، نہ سمجھی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کے کہتے ہو، کچھ الجھی سے لگی۔ آپ کی آپی کو بلانا ہے نا، تو چلے ریسیپشن کی طرف۔ وہ کہتے ہی اٹھ کے ریسیپشن کے پاس گیا تھا۔ پیچھے وہ سر جھکائے چلتی خاموشی سے ریسیپشن پہ آتے رک گئی تھی۔ جی سر، آپ یہاں؟ ریسیپشن ڈاکٹر کو دیکھ کر فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ ان کو جس کا نمبر چاہیے فوراً ان کا نمبر ان کو دے۔ ڈاکٹر کی سرد آواز پہ اس نے سر اٹھا کے ریسیپشنسٹ کو دیکھا تھا، جو ڈاکٹر کے کہنے پر فوراً رجسٹر پر لکھا نمبر اس کے آگے کر گئی تھی۔ نمبر ٹیلی فون پر ڈائل کرتی وہ اپنا نچلا لب دانتوں سے کچل رہی تھی۔ وہ جو جانے لگا، معصوم گڑیا کی اس حرکت پہ نفی میں سر ہلا کے واپس اس کی طرف آیا تھا۔
مس کائنڈلی آپ نروس ہونا بند کریں۔ اشارہ اس کے ہونٹوں کی طرف تھا جس پہ وہ سرخ ہوتی شرمندہ سی نظر جھکا گئی تھی۔ دل عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ 3-4 بیل جانے کے بعد ایک مردانہ آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ بھائی ارم کو لگا اس کی آواز ساتھ دینا چھوڑ رہی ہے۔ آنسو خود بخود بہنے لگے تھے جس پہ مقابل کھڑے شخص نے اسے ٹیلی فون لے کر ساری بات ٹیلی فون کے اس پار شخص کو بتا کے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ آپ رونا بند کریں، اپنے فادر کے پاس جائیں۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ آنسو پوچھتی سرعلاتے خاموشی سے مڑ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ڈاکٹر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے تھے۔ یہ لڑکی دن بدن اس کے حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس منموہنی کا اسیر ہو رہا تھا۔ جلدی جلدی سب ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اور ہاں، ایک اور ضروری بات وہ یہ کہ ذرا اچھے کامنٹس بھی کیا کریں، لانگ ریویوز دیا کریں ہر ایپیسوڈ پہ، تاکہ رائٹر کا اچھا اور جلدی لکھنے کا دل کرے۔ خوش رہیں، ہنستے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ ناولز اونلی آن اردو ناولز پلیٹ فارم جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز مسٹ سبسکرائب اور چینل مسٹ لائک اینڈ کامنٹ پلیز۔